گفتگو، لیکن دوسری علامت جو ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غیظ جو ہوتا ہے نا، غیظ، اگر غصہ ہے دل کے اندر اور وہ دل کے اندر ہی رہے تو اس کو کہتے ہیں غیظ۔ اگر وہ غصہ ابھر کر اوپر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں غضب۔ تو اللہ رب العزت کے مقرب بندے متقین کی علامت یہ ہے کہ وہ غضب کی حالت میں نہیں آتے۔ اگر غیظ آئے، غصہ آئے تو اس غصے کو باہر نہیں آنے دیتے، اس غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو یہ متقین کی علامت ہے، اور یہ رب کائنات کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں براہ راست اس کا فیض لینے کے لیے، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست فیض لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے غیظ و غضب پر کنٹرول کرے۔ رب کائنات نے متقین کی علامت کے طور پر اس کو بیان کیا کہ وہ غصہ پی جانے والے ہیں۔ اور غصہ بھی ایک عجیب بات ہے، آج کل ہمارے مشاہدے کے اندر یہ آیا ہے کہ غصہ بھی کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا۔ کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل کسی گاڑی کو لگ جاتی ہے، کسی کا قصور ہوتا ہے، تو وہ بندہ جس کا تھوڑا بہت نقصان ہو گیا، قصور دوسرے کا تھا، تو جب وہ نیچے اترا تو آگے دیکھا کہ بندہ تو تھوڑا طاقتور ہے، اگر میں کچھ پنگا کروں گا تو میرا جواب یہ اچھی طریقے سے دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور غریب ہوتا ہے تو پھر اس پر غصہ جو ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں کہ کسی کو وہ چت کر دے، بچھاڑ دے۔ فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مہمانوں کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، اور آپ کا خادم گھر سے کھانا لا رہا تھا۔ اب جو سالن تھا نا، وہ سالن ایک تو گرم تھا، جب وہ قریب پہنچا دسترخوان پر تو وہ سالن کا جو برتن تھا وہ گر گیا، اور ایسا گرا کہ امام حسن پر ہی گر گیا۔ اب ایک سالن گرم ہے، دوسرا یہ کہ مہمان وہاں بیٹھے ہیں، اور تیسرا یہ کہ جو لباس پہنا تھا وہ صاف ظاہر خراب ہو گیا۔ تو امام حسن نے یوں دیکھا، تو یوں گرا اور یوں دیکھا، اور وہ خادم کوئی عام گھر کا خادم تو تھا نہیں، وہ خادم بھی تو اہل بیت کا خادم تھا، اس گھر کا خادم تھا جہاں اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ اس نے جو ہی حضرت امام حسن کو ایسی نگاہ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے قرآن پڑھا، اس نے کہا والقاظمین الغیظ، کہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے دوسرے لمحے فرمایا سنو میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ اب اس خادم نے مزید فائدہ اٹھایا، کہ غصے کو تو پی لیا لیکن شاید دل کے اندر کچھ ہو۔ انہوں نے کہا کہ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے مقرب بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے دوسرے لمحے فرمایا سنو میں نے تمہیں معاف کیا۔ تیسرے لمحے پھر اس خادم نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کے مقرب بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ احسان بھی کرتے ہیں۔ فرمایا اے میرے خادم میں نے تجھ پر احسان کیا، آج کے بعد تو میرا خادم نہیں ہے، آزاد ہے، جہاں چاہے چلا جائے۔ تو یہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اس آیت پر یہ تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی میں نے یوں پڑھی کہ جب اس نے سالن گرا دیا تو اس نے
امام حسن نے اوپر دیکھا تو انہوں نے یہی کہا والکاظمین الغیظ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا۔ انہوں نے وعافین عن الناس پڑھا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، تو اس پر کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نے معاف کیا اور میری جو فلاں لونڈی ہے اس کا عقد تمہارے ساتھ کرتا ہوں، نکاح ان کا کر دیا۔ اور اس نے جب کہا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کے مقرب بندوں کا وتیرہ طریقہ یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا سنو، جب تک تم دونوں میرے پاس رہو گے تم دونوں کا خرچ بھی میں برداشت کروں گا۔ معاف کرنے کے بعد تفسیر میں آیا معاف کیا، لیکن اس نے کہا جہاں رہو گے اس کا آپ لوگ کا خرچ بھی برداشت کروں گا۔ تو یہ امام حسن کی تفسیر ہے۔ اب وہ تینوں باتیں اس کے اندر آ گئیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، اور یہ فیض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، آپ کی سنت سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر غصے کو پی جانے والے تھے۔ ایک مشہور بات ہے نا، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، مشہور ایک حدیث ہے، اردو کی کتابوں کے اندر بھی آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک مقام پر آپ آرام فرما رہے تھے، اور ایک مشرک آیا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ درخت پر لٹکی ہوئی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حضور کو جگایا، اس لیے کہ اب حضور تو خالی ہاتھ ہے نا، تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ اور نے جگا کر کہا ہے محمد بتا آپ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت بچاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی، تو کیا فرمایا؟ اللہ، بس اللہ تبارک و تعالی کا نام، اور جس زبان سے نکلا اس زبان کی ہیبت اس قدر ہوئی کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، میرے آقا نے تلوار اٹھائی، اور تلوار اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کافر اب بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اب وہ کانپ رہا ہے، حضور قادر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار ہے، اور وہ قتل کے ارادے سے اس نے تلوار اٹھا کر، یہ ہیبت ان پر طاری نہ ہوتی تو وار کر دیتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو تھا وہ غصہ فرو ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اور یہی حالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ ایک غزوہ کے اندر آپ لڑ رہے تھے تو آپ بھی وہ جو مد مقابل تھا اس پر مکمل گرفت کر لی، قابو میں لے لیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئی، بس اگلے لمحہ اس کی گردن پر تلوار مارتے گردن جدا ہو جاتی، لیکن کیا کیا؟ اس کافر نے حضرت مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا، چہرے پر تھوک دیا، بس ادھر تھوکنا تھا، اور اسی لمحے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے سے اتر گئے، تلوار کو ہٹا لیا۔ وہ بندہ حیران، اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ تمہیں تو زیادہ غصہ ہونا چاہیے تھا، میں نے تو اس وجہ سے تھوکا کہ کہیں مجھے آپ اذیت دے دے کر قتل نہ کریں، آپ کا غصہ بڑھے اور ایک ہی بار کے اندر میرے گردن کو جدا کر دیں، لیکن آپ نے تو سرے سے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا ہاں سن، ہمارا معیار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لڑائی کا اور غصے کا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ جب تیرے ساتھ جنگ لڑائی ہو رہی تھی تو وہ اللہ کی خاطر تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرا نفس آڑے آ گیا، مجھے غصہ آیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو جب میرے نفس کے اندر غصہ آیا
تو اب اگر تمہیں قتل کرتا تو اپنے غصے کی وجہ سے کرتا، لیکن ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہماری لڑائی ہوتی ہے، اللہ کی خاطر ہمارا غصہ ہوتا ہے۔ اس نے یہ حال دیکھا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو نیکوکاروں کا وطیرہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصے کو، یہ متقین کی ایک علامت ہے، متقین کی۔ اور یہ وطیرہ طریقہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا اور آقا علیہ السلام کے تمام غلاموں کا، کہ وہ جب غصہ کرتے تھے، جب غصہ آتا تھا تو غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہے تو اس کو استعمال کرتے تھے۔ غصے کی مثال ایک اسطرے کی ہے، غصہ اچھا بھی ہوتا ہے اور غصہ برا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر بالکل غصے کا مادہ ہی نہیں ہے تو اس کے اندر بھی ایک صفت نہیں ہے، وہ ایک صفت سے خالی ہے۔ اور کسی کے اندر جو ہے وہ غصہ ہی غصہ ہے تو پھر بھی وہ جیسی صفت درست نہیں ہے۔ تو غصہ اگر اللہ اس کے رسول کے لیے آئے تو پھر بجا ہے، اور اگر اپنی ذات کے لیے آئے اور پھر صرف کمزور پر آئے تو یہ غصہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جیسے اسطرہ ہوتا ہے، بلیڈ وغیرہ، آپ چاہیں تو اپنے بلیڈ سے اپنی شیو بنا لیں، خط بنا لیں داڑھی کا، چاہیں تو کسی کا ناک اتار دیں، اس طرح سے کام ہوتا ہے۔ اسی طرح غصہ ہے، غصہ بھی ہے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ہے تو وہ غصہ بجا ہے، اور وہ غصے کا اگر مادہ نہیں ہے تو کیا خیال ہے جو موذی جانور ہے، مثلا وہ جو سانپ ہے، وہ سانپ جو انسان کا دشمن ہے اور اس بندے کو اس سانپ پر پیار آ جائے، واہ واہ کیا چکنا چپڑا خوبصورت زبردست قسم کی تمہاری شکل ہے، اس پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دے تو کیا خیال ہے؟ اب یہ محبت اس کی جو سانپ کے ساتھ ہے یہ تو چند لمحے کے بعد اس کو قبرستان میں پہنچا دے گی۔ تو غصہ فی نفسہ ہی نہ اچھا نہ برا، لیکن اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو درست ہے، اور اگر اپنے مفاد کے لیے ہے تو غلط ہے۔ لیکن یہ ہے کہ غصے کو پی جانا یہ متقین کی افضل صفت ہے، غصے کو پی جانا۔ اور اس کے بعد ہے وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، علامت متقین کی کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو معاف کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ براہ راست فیض لینے کے مترادف ہے، لوگوں کو معاف کر دینا۔ اور یہ معافی کا جو معاملہ ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہے، جب کسی پر غصہ آئے گا تو اس کو معاف کر دیا، یا اس کے ماں سوا جو ہے وہ کوئی اور بات ہے، اس کا قصور ہے، قصور کو جانتے ہوئے اسے معاف کر دینا، تو یہ فرمایا گیا کہ یہ متقین کی ایک علامت ہے۔ اس پر چونکہ فتح مکہ کا دن آگے قریب ہے تو میں فتح مکہ کے حوالے سے ہی بات کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہی لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا، تلوار دشمن کے ہاتھ میں تھی، گر گئی، حضور نے اٹھائی، جب حضور قادر ہو گئے تو پھر معاف کر دیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام وہ فتح مکہ کے موقع پر، اس سے پہلے جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو وہاں پر ایک صفوان بن امیہ ایک سردار تھا مکے کا، وہ اور عمیر بن وہب، یہ جو صفوان تھا یہ چودھری قسم کا بندہ تھا، وڈیرا، اور جو عمیر تھا وہ غریب تھا، آپس میں بیٹھے تھے اور آپس میں بات ہو رہی تھی، یار بڑی کٹ لگی ہمیں، بڑی مار پڑی ہمیں، مسلمانوں نے ہمیں مار دی ہے۔ تو عمیر نے کہا کہ یار بات یہ ہے
کہ میرے پاس کچھ مجبوریاں ہیں، اولاد ہے میری، بچے زیادہ ہیں، میرے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ میرے پاس اگر ذریعہ معاش ہوتا، میں نے قرض دینا ہے، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا، میرے بچوں کی کفالت ہوتی، تو مجھے تو اتنا غصہ ہے کہ میں ابھی جاتا، اس وقت تک واپس نہ آتا جب تک محمد کو معاذ اللہ قتل نہ کر دیتا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے مکہ کے اندر۔ اب یہ بات جب سنی صفوان نے، اس نے کہا کہ بس یہ موقع غنیمت ہے، ابھی لوہا گرم ہے اور اب اس پر ہتھوڑا مار ہی دینا چاہیے۔ اس نے کہا سنو، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ تمہارے بچوں کی کفالت بھی میں کروں گا، میں رقم دیتا ہوں، قرض بھی دے دو، لیکن اگر یہ کام کرتے ہو تو میں یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا ہاں، آپ میرے بچوں کی کفالت کریں اور میرا قرضہ اتاریں، میں یہ کام کر کے آتا ہوں، معاذ اللہ محمد کا سر لے کر آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ، تمہارے بچوں کی کفالت میرے ذمہ، اور تمہارا تم قرض ہے، یہ پیسے لو، قرض ان کو واپس کرو جن جن کا دینا ہے۔ تو اب وہ وہاں سے چلا، گھر میں جا کر آگ کو گرم کیا، تلوار کو آگ کے اندر گرم کیا، اس کو آگ کی طرح سرخ کیا، سرخ ہونے کے بعد اس کو زہر کے اندر بجھایا، زہر کے اندر تلوار کو ڈال کر پھر اس کو نیام میں ڈال کر چل پڑا۔ جب گیا وہ مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ کے اندر وہ ابھی حضور علیہ السلام کے لیے کوئی طاق لگاتا، کوئی چھپتا، کہیں حملے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مدینہ کے اندر سب سے پہلے عمر فاروق کے ہاتھ چڑھ گیا، عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے، روایت میں آتا ہے کہ وہ تلوار لٹکائی ہوئی تھی اس نے، عمیر نے، تو حضرت عمر فاروق نے یوں ہاتھ ڈالا یہاں پر گریبان میں، اس کو گھسیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ فرمایا کہ یہ کسی نیت کی وجہ، کسی غلط ارادے کی وجہ سے آیا ہوا ہے، یہ چھپ چھپ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر چھوڑ دو اس کو میرے پاس آنے دو۔ عمر فاروق نے چھوڑ دیا حضور کی بارگاہ میں۔ فرمایا عمیر کیسے آئے ہو؟ یہاں مدینہ میں کیوں چھپ رہے تھے؟ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور بس ان تلواروں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ ہمارے قیدی ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں، میں ان قیدیوں کو لینے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، سچی بتاؤ تم کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو تم؟ انہوں نے پھر کہا کہ آپ معاف کر دیں، آگے کے لیے میں صلح صفائی کے لیے آیا ہوں، میں اصلاح کے لیے آیا ہوں کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے۔ فرمایا نہیں، سچ بتا کہ تو حرم کے اندر بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کیا وعدہ کر کے آیا ہے؟ صفوان کے ساتھ جو وعدہ کر کے آیا ہے، کیا وعدہ کر کے آیا ہے؟ کیا تو نے ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں محمد کا سر لے کر آؤں گا؟ کیا اس نے تیرے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہاری بچوں کی کفالت بھی کروں گا اور تمہارے جو قرض ہے وہ بھی واپس کرتا ہوں؟ اب وہ یہ سنا اور سہم گیا، اس نے دل میں سوچا، اور بعد میں روایت میں آیا ہے، حدیث کا حصہ بنی وہ بات۔ اس نے کہا یہ تو ہم سنتے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے نبی ہیں اور ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اب اس بات کے اندر میرے اور صفوان کے بغیر کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ اس نے کہا محمد پھر بتائیے یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اسی نے مجھے خبر دی ہے جس نے مجھے اپنا رسول اور نبی بنایا ہے، جس نے مجھے رسول بنایا، نبی بنایا، اسی نے خبر دی ہے۔ اس نے کہا پھر میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اسلام میں داخل بھی ہوتا ہوں۔ بس اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہوا۔ اب جس کو گریبان سے پکڑ کر حضرت عمر فاروق لے کر آئے تھے، اسی سے فرمایا عمر اس اپنے بھائی کو لے جاؤ اور دین سکھاؤ۔ حضرت عمر فاروق اس کو دین سکھا رہے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا مدینہ کے اندر۔ اب ادھر صفوان کو پتہ چل گیا کہ عمیر وہاں پر سر لینے کے لیے گیا تھا، وہ تو وہاں سر دے بیٹھا ہے، اور وہ جو میرے متعلق راز تھا وہ بھی افشاں ہو گیا ہے۔ لیکن اس کو ڈر خوف اس دن ہوا
جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانان اسلام صحابہ کرام فاتح بن کر جب آپ مکہ کی طرف گئے اور مکہ فتح ہوا، تو اس دن وہ صفوان صرف اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہے کہ اس کے قتل کا منصوبہ بنانے والا میں عمیر کو بھیجنے والا میں، ان کے بچوں کی کفالت اور ان کے قرض اتارنے والا میں، تو اس وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گیا، مکہ سے بھاگ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں پر آپ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آج آپ اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ وہ جانی دشمن تھے، وہ کیسے دشمن تھے کہ مکہ کے اندر ایک لمحہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سکون نہیں دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا تکلیف پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کے شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، ہجرت پر مجبور کیا۔ ارے کوئی اپنے گھر بار کو ایسے نہیں چھوڑا کرتا، گھر بار بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر صرف یہی نہیں کہ ہجرت کرنے کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے ہوں، انہوں نے کون سا حربہ چھوڑا کہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اس دنیا سے ہمیشہ ختم کرنے کے کئی منصوبے بناتے رہے۔ وہ آپ کے مال کے دشمن، وہ آپ کی جان کے دشمن، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یہ 20 رمضان مبارک فتح مکہ ہے، تو میں وہ عافین عن الناس کے حوالے سے میں نے کہا چلو فتح مکہ کی بات بھی ہو جائے، تو اس حوالے سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آج اپنے ان جانی دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ فرمایا سنو، آج میں اپنے ان جانی دشمنوں کے ساتھ وہ برتاؤ کروں گا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ستیلے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا، وہ بھائی جنہوں نے کھوٹے درہم کے بدلے انہوں کو بیچ دیا تھا، لیکن جب اقتدار میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور یہ بھائی جب ان کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے تھے، تو جب وہ آپس میں پہچان لیا، پورا واقعہ سورہ یوسف کے اندر ہے، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج کے بعد تم میرے بھائی ہو۔ فرمایا میں بھی فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو معاف کرنے کا آپ انداز دیکھیے، وتیرہ دیکھیے، اپنے آقا کی سنت کو اپنائیے، دشمنوں کو معاف کیجئے، دوستوں کو معاف کیجئے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ آج میں وہی برتاؤ کروں گا ان کے ساتھ جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی فرمایا کہ میں آج عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، عام معافی کا اعلان۔ سب سے بڑا دشمن تھا، سردار تھا نا مکے کا، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ اس کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس سردار کے گھر کے اندر جو پناہ لے گا اسے بھی معاف کیا، پھر اسی موقع پر حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے، لیکن بات یہ کر رہا تھا کہ اسی موقع پر جب فتح مکہ ہو گیا تو حضرت عمیر جن کو صفوان نے بھیجا تھا، اب صفوان کے ساتھ اس کی دوستی تھی پہلے کی، وہ بچپن کے دوست تھے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب سب کو معافی ہو گئی تو صفوان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تو یہاں سے آپ کے ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا ہے، کیا اس کو بھی معافی ہے؟ فرمایا ہاں عمیر اس کو بھی معافی ہے۔ فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ بھاگ گیا، کیا میں اسے لے آؤں؟ اس کو لے آؤں میں؟ فرمایا ہاں اسے لے آ، اس کو بھی معافی ہے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمیر بن وہب وہ صفوان بن امیہ کو تلاش کرتے کرتے وہ پہنچے سمندر کنارے، جب اس نے دیکھا کہ عمیر آیا ہے تو اس نے مزید کوشش کی نکلنے کی کہ شاید مجھے لینے کے لیے آیا ہے، پکڑنے کے لیے، تو آج تو میرا کام تمام ہی ہو جائے گا، یہ تو ان کا ساتھی بن گیا ہے، مسلمان ہو گیا، ان کے ساتھ ہے۔ تو اب وہ کشتی پر بیٹھا اور کشتی سمندر کے اندر وہ یہ آواز دے رہے ہیں، نے کہا سنو اللہ کے رسول کی طرف سے تمہیں معافی ہے،
واپس پلٹ آؤ۔ اس نے کہا نہیں، مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، مجھے معاف نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، معافی ہے اللہ کی رسول کی طرف سے، اور جب میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی کہ کوئی نشانی تو عطا کیجئے کہ انہیں اس بات کا علم ہو کہ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، تو اس موقع پر حضور نے نشانی کیا عطا کی؟ حضور نے جو دستار پہنی ہوئی تھی نا، دستار اتار دی، فرمایا یہ دستار ہے، لے جاؤ، یہ میری طرف سے علامت ہے، نشانی ہے۔ اب یہ لے کر گئے، انہوں نے کہا یہ دیکھو حضور نے دستار دی ہے، یہ نشانی ہے اور تمہاری معافی ہے۔ واپس پلٹ آیا، صفوان کو لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو صفوان کہنے لگا کہ اے محمد سنو، مجھے معافی دیں یا نہ دیں، میں مسلمان نہیں ہوں گا، مجھے معافی دیں یا نہ دیں، ایک بات کلیئر کر رہا ہوں، مسلمان نہیں ہوں گا۔ فرمایا صفوان میں نے کب کہا ہے تم مسلمان ہو جاؤ؟ ابھی میں نے یہ تمہیں تھوڑا کہا ہے، ابھی تمہیں معافی ہے، تم رہو، سوچو تم، کبھی اسلام تمہیں صادق سچا لگے تو اسلام قبول کر لینا۔ بس اسی لمحہ جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو اس نے دل کے اندر سوچا کہ کیسا سچا مذہب ہے اور کیسا عظیم نبی ہے کہ میں ان کے جان کا دشمن ہوں اور یہ بھی پھر بھی مجھے معاف کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، کب سوچوں گا، کیا سوچوں گا، سوچ لیا ہے، اب دائرہ اسلام میں داخل کر لیجیے۔ یہ ہے وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے، وہ پہلی آیت کا کچھ حصہ میں نے چھوڑا کہ متقین کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو تنگی اور خوشحالی کی حالت کے اندر خرچ کرتے ہیں، یہ متقین کی علامت تھی۔ اس مقام پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، اور اس مقام پر متقین کی پہلی علامت ہے۔ اور فرمایا کیا کہ جو اللہ کے راستے میں پوشیدہ اور ظاہراً خرچ کرتے ہیں، یا دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ مال بہت ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، مال کچھ نہیں ہے تو تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہے تو پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایک عالم دین کی کتاب کے اندر، ان کی خطبات کی کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ جو تنگ دست ہے نا وہ اللہ سے سودا کرے، اللہ سے تجارت کرے، اس کے پاس جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اللہ ڈبل ٹرپل کر کے واپس کرے گا۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ ایک واقعہ میں نے پڑھا اولیاء کرام کی صفات کے اندر، حضرت رابعہ بصری کا مہمان آ گئے، اور مہمان جو ہے گھر کے اندر روٹی ایک ہے، اب خود بھی گھر کے اندر خود ہے، ان کی نوکرانی خادمہ ہے، اور مہمان بھی آ گئے، تو انہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، نوکرانی خادمہ سے کہا کہ اس ایک روٹی کو فقیر کو دے دو، روٹی فقیر کو دے دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے کہا کہ ہمارے گھر سے یہ رابعہ بصری کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا گنتی کرو، پتہ کیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ نے کہا نہیں، یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے، وہ جو دینے کے لیے آئے ہیں نا ان کو بہت تم بھول گئے ہو کہ اور گھر کی ہے، یہ واپس کر دیا۔ پھر تھوڑی کے بعد پھر دستک ہوئی، پھر کھانا آیا، آپ نے پھر روٹیاں گنتی کرو کتنا ہے، انہوں نے کہا 10 ہے۔ فرمایا ہاں یہ ہمارے گھر کی ہے۔ خادمہ نے پوچھا کیا وجہ؟ پہلے 5 پھر 10 بھی یہ ہمارے گھر کی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں اللہ کا حکم ہے کہ 1 پر 10، کم سے کم نیکی کا معیار کیا ہے؟ 1 پر 10۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے 1 دے دی تو مجھے یقین ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ 10 عطا کرے گا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا وہ متقین کی پہلی علامت ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ سابقہ امتوں میں ایک نبی پر اللہ نے وحی فرمائی، فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ فلاں اپنے امتی کے گھر میں جاؤ اور جا کر انہیں میرا حکم سناؤ کہ اب تم میاں بیوی کی باقی عمر ہے 80 سال، باقی عمر تمہاری 80 سال رہ گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان 80 سال میں میری طرف سے 40 سال کشادگی کے ہیں، خوشحالی کے، مال کی فراوانی ہوگی،
کچھ کمی نہیں کروں گا، سب کچھ عطا کروں گا۔ 40 سال تنگ دستی کے ہوں گے، تمہارے پاس مال تنگ ہوگا، کھانے پہ لیے نہیں ہوگا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شروع کے 40 سال اپنے لیے پہلے منتخب کرو، خوشحالی کے یا بعد والے۔ میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ پہلے جو 40 سال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم خوشحالی کے منتخب کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جو خوشحالی ہوگی ان کو منتخب کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ پہلے 40 سال ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو جائیں خوشحالی کے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب فراوانی شروع ہو گئی، شام کا وقت ہوا، بیوی نے وہ چھوٹی سی ہنڈیا، وہ جو 3 آدمی کے لیے جو ہوتی ہے وہ چڑھائی۔ خامد نے کہا نہیں میری خوش قسمت بیوی، اب یہ وعدہ جو 40 سال کا ہمارے ساتھ خوشحالی کا ہے، یہ کوئی سیاستدان کا وعدہ تو نہیں ہے۔ سیاستدان کا وعدہ تو آپ جانتے ہیں نا، روٹی کپڑا مکان، اور کتنے کو ملا ہے۔ یہ سیاستدان کا وعدہ نہیں کہ وعدہ کریں اور بھول جائیں، یہ وعدہ رب رحمان کا ہے۔ اب ہم پر 40 سال کبھی غربت نہیں آ سکتی، لہذا اس چھوٹی سی ہنڈیا کو چھوڑ، اب زیادہ تعداد کے اندر پتیلوں کے اندر اب کھانا پکا، میں باہر سے یتیموں کو بلاتا ہوں، مسکینوں کو بلاتا ہوں، آج ہمارے دسترخوان پر اس علاقے کا ہر یتیم کھائے گا، ہر مسکین کھائے گا۔ اب اس نے وہ ہنڈیا کی بجائے پتیلا چڑھا دیا، اب زیادہ دسترخوان بچ گیا، علاقے کے یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، غربا آ گئے، بیواؤں کو بلا لیا۔ اب جس وقت پہلا طعام ہے، پہلی ضیافت ہے، جب ان یتیموں نے اس دسترخوان سے کھایا، مسکینوں نے دسترخوان سے کھایا، جب ان بیواؤں نے دسترخوان سے کھایا، ابھی پہلی اس مہمان نوازی کے اندر کھانا کھانے کے بعد ان یتیموں کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے، باری تعالیٰ انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی اور ہمیں اچھا کھلایا پلایا، باری تعالیٰ ہماری تیری بارگاہ کے اندر دعا ہے انہیں کبھی تنگ دست نہ کرنا، انہیں کبھی تنگ دست نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی دوبارہ چکر لگا اس گھر کا، ان کو پیغام سنا کر آ کہ انہوں نے جن یتیموں، مسکینوں، فقیروں کو کھلایا ہے، اور جب انہوں نے میری بارگاہ میں دعا کی ہے، اب بقیہ 40 سال کی زندگی بھی خوشحالی لکھ دی ہے۔ تو لہذا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو خرچ کرنا ہے، یہ خرچ کرنا ہمارے نفع کی بات ہے، نفع کی بات۔ اب میں بات ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔